ناظرین، آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ زمانہ بدل چکا ہے۔ ارے میاں، زمانہ بدل گیا، وقت نہیں ہے کسی کے پاس۔ سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی زمانہ بدل چکا ہے یا پھر انسان بدل چکے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ کسی ملک میں ایک نوجوان بادشاہ بنا۔ اسے پرانے زمانے کے حالات جاننے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دربار میں ایک بہت ہی بوڑھے انسان کو بلوایا اور اس سے کہا، بابا، آپ نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، آپ نے پہلے زمانے کو بھی دیکھا ہے اور اس زمانے کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں بتائیں کہ پہلے کے زمانے اور آج کے زمانے میں کیا فرق ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، حضور، پہلے جو چاند، سورج، ستارے، پیڑ پودے، زمین و آسمان تھے، آج بھی وہی سب کچھ ہے۔ اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ زمانے میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، بلکہ انسان کی سوچ بدل چکی ہے۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے میں کسی اور کی نہیں بلکہ اپنی کہانی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کی سوچ کس طرح سے بدل چکی ہے۔ بوڑھے نے کہنا شروع کیا، حضور، میری پیدائش ایک ایسے غریب پریوار میں ہوئی جن کی آمدنی کا ذریعہ ندی پر ناؤ چلانا تھا۔ یہ میرا خاندانی کام تھا، لہٰذا جوان ہونے کے بعد میں نے بھی اسی کام کو اپنایا۔ اسی درمیان میری شادی ہو گئی۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میرے باپ نے میری شادی میں بے انتہا پیسہ خرچ کیا، جس کی وجہ سے میرے باپ پر کافی قرض ہو گیا۔ میرا باپ پریشان رہنے لگا، جس کی وجہ سے مجھ سمیت گھر کے تمام افراد پریشان رہنے لگے۔ میرا روزانہ کا معمول تھا کہ میں صبح اٹھ کر ندی پر جاتا اور اپنی کشتی پر لوگوں کو بٹھا کر ندی پار کرواتا، اور شام ہوتے ہی اسی ندی کے قریب ہی اپنی ایک جھوپڑی تھی، اس جھوپڑی میں واپس لوٹ آتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کافی تھک چکا تھا، مجھے آرام کی سخت ضرورت تھی، لہٰذا میں اپنی کشتی کو کنارے پر باندھ کر اپنی جھوپڑی میں چلا آیا۔ کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی میں آرام کرنے جا رہا تھا، تبھی ایک شخص نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو ایک شخص بڑا ہی پریشان کھڑا ہوا تھا اور مجھ سے ریکویسٹ کرنے لگا کہ مجھے کسی طرح ندی پار کروا دیں۔ میں تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا اور اس سے کہا کہ اگر تمہیں ندی پار کرنا ہے تو رات یہیں گزارو، صبح کا انتظار کرو، میں صبح میں تمہیں اس پار پہنچا دوں گا۔ لیکن وہ شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا اور یہی ریکویسٹ کرتا رہا کہ مجھے کسی طرح اس پار پہنچا دو، کیونکہ مجھے ابھی جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بار بار کہنے سے میں تنگ آ چکا تھا، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ اگر میں ابھی تمہیں ندی پار کرواؤں گا تو کرائے کے طور پر 50 پیسے لوں گا۔ اس وقت میں صرف 5 پیسے کرایہ لیا کرتا تھا، لیکن اس کو میں نے 50 پیسہ اس لیے کہا کہ زیادہ پیسے کا سن کر یہ خود پیچھے ہٹ جائے گا اور میں آرام سے اپنی نیند سو پاؤں گا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، وہ شخص 50 پیسہ دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا، شاید اسے بہت ہی زیادہ ضروری تھا ابھی جانا۔ میں تیار ہو کر باہر نکلا، اس لیے نہیں کہ وہ مجھے 50 پیسے دے رہا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں اسے زبان دے چکا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد بوڑھے نے کہا، حضور، اس زمانے کے لوگ زبان کے بڑے دھنی ہوا کرتے تھے، گردن کٹ جائے لیکن اپنی زبان کٹنے نہیں دیا کرتے تھے۔ میں بھی یہاں زبان ہار چکا تھا، اس لیے اس انسان کو میں ندی پار پہنچا دیا، اس نے مجھے پیسے دیے اور پھر میں اپنی جھوپڑی میں واپس چلا آیا۔ معمول کے مطابق جب صبح کو میں اپنی کشتی پر پہنچا تو کیا دیکھا، ایک بڑی ہی خوبصورت سی تھیلی پڑی ہوئی ہے۔ جب کھول کر دیکھا تو اس میں بہت سارے سونے کے سکے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ تھیلی اسی انسان کی ہے جس کو رات میں نے ندی پار کروایا۔ وہ کافی جلدی میں تھا اور اسی جلد بازی میں اپنی تھیلی یہیں چھوڑ گیا۔ بوڑھے نے کہنا شروع کیا، حضور، اس وقت ہم لوگ کافی پریشان تھے، پیسے کی بڑی سخت ضرورت تھی۔ یہ سونے کے سکے، اگر میں اسے ہڑپ کر جاتا تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا، میری ساری گھر کی پریشانی دور ہو جاتی۔ لیکن اتنی پریشانی ہونے کے باوجود میرے دل میں ذرہ برابر بھی لالچ نہیں آیا اور میں نے اس تھیلی کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا تاکہ جس کی امانت ہے اس کو لوٹا سکوں۔ شام کے وقت وہی انسان بڑی پریشانی کے عالم میں میرے پاس پہنچا اور اپنی تھیلی کا ذکر کیا۔ میں نے فوراً تھیلی نکالا اور اس کے حوالے کر دیا۔ وہ انسان بطور انعام کچھ سکے میں مجھے دینا چاہا، لیکن میں نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ بوڑھے نے کہا، حضور، میں نے آپ کو اپنی پہلے زمانے کی کہانی سنائی، اب اس زمانے کی کہانی سناتا ہوں۔ خدا نے مجھے 5 بیٹوں سے نوازا۔
सारे बेटों को मैंने अच्छी तालीम दिलवाई, सारे बच्चे कामयाब रहे। इस तरह हमारी गरीबी दूर हो गई। हम झोपड़ी से अब आलीशान मकान में रहने लगे, अच्छा खाने लगे, अच्छा पहनने लगे। लेकिन उसके बावजूद मैंने अपना ख़ानदानी पेशा नहीं छोड़ा। मेरा वही मामूल था, रोज़ाना सुबह को कश्ती पे जाना, लोगों को नदी पार करवाना और फिर शाम को अपने घर वापस आना। पहले ये काम मेरी ज़रूरत थी, लेकिन अब मेरा शौक़ था। बस शौक़ को पूरा करने के लिए मैं अपना ये काम किया करता था। एक दिन मुझे अपनी कश्ती में एक छोटी सी डब्बी मिली जिसे चिनौटी कहा जाता है। तंबाकू खाने वाले उसमें तंबाकू और चूना रखते हैं। वो डब्बी मैंने उठाई और अपनी पॉकेट में रख लिया। दूसरे दिन कुछ लोग मेरी कश्ती में आए और बातचीत के दरमियान उन्होंने मुझसे पूछा कि कल इस कश्ती में जाते हुए मेरी चिनौटी गिर गई थी, क्या आपने उस चिनौटी को देखा है? वो चिनौटी जो उस वक्त मेरे जेब में रखी हुई थी, उसके बावजूद मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैंने किसी तरह की डब्बी, किसी तरह की चिनौटी को नहीं देखा है। बूढ़े ने अपनी कहानी मुकम्मल करने के बाद बादशाह से कहा, हुजूर, देखा आपने, उस वक्त जब मुझे सख्त पैसों की ज़रूरत थी, उस वक्त मैंने लाखों की दौलत को ठोकर मार दिया, और आज जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है तो चंद पैसे की डब्बी की खातिर मेरी नीयत में फतूर आ गया, और इस तरह से मेरी सोच जो काफ़ी अच्छी थी वो बहुत ही बुरी हो गई। बादशाह ने उस बूढ़े को इनाम और इकराम से नवाज कर रुखसत किया, लेकिन उसके दिल में ख्याल आया कि ऐसा क्यों होता है। एक इंसान जिसकी सोच बहुत ही अच्छी है, जिसकी नीयत बहुत ही साफ सुथरी है, अचानक उसकी नीयत में फतूर कैसे आ जाता है? बादशाह को इसका जवाब जानना था। अगर आपको भी इसका जवाब जानना है तो फिर अगली वीडियो का इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ।